کہانی کے دو اہم کردار ہیں، سالار سکندر اور امامہ ہاشمی۔ سالار ایک ذہین نوجوان ہے، پڑھائی میں بہت اچھا، لیکن زندگی میں مقصد اور ایمان کی کمی ہے۔ وہ دنیاوی چیزوں میں خوشی تلاش کرتا ہے، مگر دل اور روح کا سکون اس کے پاس نہیں۔ امامہ ہاشمی ایک لڑکی ہے جو ظاہری طور پر نرمی اور خاموشی کی مثال ہے، لیکن دل اور ایمان میں بہت مضبوط ہے۔ امامہ کے بچپن میں وہ غیر مسلم خاندان میں پیدا ہوئی تھی، لیکن بچپن سے ہی اس کے دل میں سوالات تھے۔ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ دنیا ہی سب کچھ ہے؟ کیا اللہ واقعی موجود ہے؟ یہ سوالات اسے مذہب اور ایمان کی طرف لے گئے۔ امامہ نے چھپ چھپ کر قرآن پڑھنا شروع کیا اور اسلام کی تعلیمات کو سمجھنا چاہا۔ رفتہ رفتہ اس کے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا ہوا اور وہ مسلمان ہو گئی، لیکن گھر والے اس تبدیلی کے سخت مخالف تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ امامہ اپنی پرانی عادات اور خاندان کے رسم و رواج کے مطابق رہے۔ امامہ جانتی تھی کہ اگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہے گی تو گھر والے اس کے ساتھ سخت رویہ اپنائیں گے۔ چونکہ امامہ کو گھر والے قبول نہیں کرتے تھے اور اس کی شادی پر دباؤ بڑھ رہا تھا، تو اس نے ایک دن فیصلہ کیا کہ وہ گھر سے نکل کر اپنی عزت اور ایمان کی حفاظت کرے گی۔ رات کے وقت خاموشی سے امامہ گھر سے بھاگ گئی۔ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن دل میں یہ یقین تھا، اللہ تو ہی میری حفاظت کر، میں صرف تیرا راستہ چاہتی ہوں۔ امامہ کا بھاگنا کہانی کا پہلا بڑا موڑ ہے۔ یہ اس کی حقیقی آزادی اور ایمان کی حفاظت کے لیے تھا۔ گھر چھوڑنے کے بعد امامہ مختلف جگہوں پر گئی، لیکن ہر جگہ خطرات تھے۔ تب وہ ملتی ہے سالار سکندر سے۔ سالار ایک نوجوان ہے جو ذہین مگر زندگی میں بے مقصد ہے۔ سالار امامہ کو پہلی بار ایک پریشان اور خطرے میں لڑکی کے طور پر دیکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ابتدا میں امامہ اس پر بھروسہ نہیں کرتی، لیکن حالات کی مجبوری اور سالار کی مدد سے اس کے دل میں اس کے لیے اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ سالار ہمیشہ امامہ کے ساتھ رہتا ہے، مگر کبھی زبردستی نہیں کرتا۔ امامہ کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ کسی اور لڑکے سے شادی کرے، لیکن امامہ کے غیر مسلم سے مسلمان ہونے اور اپنے ایمان پر قائم رہنے کے باعث حالات خطرناک ہو گئے۔ سالار نے کہا، میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں تاکہ تم محفوظ رہو، بعد میں تم چاہو تو الگ ہو سکتی ہو۔ امامہ کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، اس لیے اس نے سالار کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یہ نکاح محبت کی بنیاد پر نہیں بلکہ تحفظ اور حفاظت کے لیے تھا۔ نکاح کے بعد امامہ نے اپنی تعلیم اور ایمان کی حفاظت جاری رکھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں اور صبر اور ایمان کے ساتھ وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے۔ سالار بھی اس کے ساتھ ہے، مگر احترام اور فاصلے کے ساتھ۔ امامہ غیر مسلم سے مسلمان ہوئی، گھر چھوڑا، سالار کے ساتھ نکاح کیا، ایمان اور حفاظت کا سفر شروع ہوا۔ نکاح کے بعد امامہ اور سالار کی زندگی ایک نیا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ امامہ کو اب اپنی تعلیم، ایمان اور حفاظت کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ زندگی میں چیلنجز اور مشکلات انسان کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں، اور ایمان اور صبر کے ساتھ وہ ہر مشکل کا سامنا کر سکتی ہے۔ امامہ کو بہت سی نئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معاشرتی رکاوٹیں، کچھ لوگ اس کے غیر مسلم سے مسلمان ہونے پر شک کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کے فیصلے پر تنقید کرتے ہیں۔ پیسوں اور روزگار کی مشکل، گھر سے نکلنے کے بعد امامہ کو اپنی زندگی خود سنبھالنی پڑتی ہے۔ وہ محنت کرتی ہے، پڑھائی جاری رکھتی ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ ذہنی اور جذباتی دباؤ، وہ اکثر سوچتی ہے کہ کیا صحیح فیصلہ کیا، کیا اس کا ایمان مضبوط رہے گا۔ یہ سب امتحانات اس کی شخصیت کو پختہ کرتے ہیں۔ یہ سب دکھ اور چیلنجز امامہ کو سکھاتے ہیں کہ اعتماد، حیا اور صبر زندگی میں سب سے بڑی طاقت ہیں۔ سالار بھی اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کرتا ہے۔ پہلے وہ دنیاوی خوشیوں اور اپنے غرور میں مصروف تھا، لیکن امامہ کی موجودگی اور اس کے ایمان کو دیکھ کر اس کا دل نرم ہونا شروع ہوتا ہے۔ سالار سوچتا ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا، لیکن حقیقت میں خوشی، سکون اور مقصد ایمان میں ہے۔ یہ سوچ اس کی زندگی بدل دیتی ہے۔ وہ نماز پڑھنے لگتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ سالار کی سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اس نے دل کی روشنی اور ایمان کو پہچان لیا۔ وقت کے ساتھ امامہ اور سالار کے درمیان تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ یہ تعلق صرف نکاح کی وجہ سے نہیں بلکہ اعتماد، احترام اور حفاظت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ سالار کبھی امامہ پر دباؤ نہیں ڈالتا بلکہ اس کی حفاظت اور مدد کرتا ہے۔ امامہ بھی سالار کے اچھے ارادوں کو دیکھ کر اس پر بھروسہ کرنا سیکھتی ہے۔ یہ تعلق کہانی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ سچی محبت احترام اور ایمان کے ساتھ ہی قائم رہتی ہے۔ کہانی میں امامہ کی سب سے بڑی طاقت اس کا ایمان اور حیا ہے۔ وہ ہر مشکل کے باوجود اپنے اصول نہیں چھوڑتی، اپنے ایمان پر قائم رہتی ہے اور ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتی ہے۔ یہ سبق کہتا ہے کہ عزت اور حیا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہیں۔
کہانی کے آخری حصے میں امامہ اور سالار دونوں اپنے ماضی کے دکھ، خوف اور مشکلات کو سمجھ کر قبول کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی کا اصل مقصد ایمان، حیا اور عزت، اصولوں پر قائم رہنا اور ایک دوسرے کی حفاظت ہے۔ آخر کار امامہ اور سالار ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں جو صرف دنیاوی نہیں بلکہ روحانی سکون سے بھرپور ہے۔ یہ سکون اس بات کی علامت ہے کہ مشکلات، امتحانات اور چیلنجز انسان کو مضبوط اور بہتر بناتے ہیں اور سچی محبت، اعتماد اور ایمان سے قائم رہتی ہے۔ کہانی سے حاصل ہونے والے اہم اسباق: حیا انسان کی اصل طاقت ہے۔ ایمان اور اللہ پر بھروسہ زندگی کو سنبھالتا ہے۔ مشکلات انسان کو مضبوط اور سمجھدار بناتی ہیں۔ عورت کی عزت اور خودداری اس کے اپنے اصولوں پر قائم رہنے سے بنتی ہے۔ سچی محبت، اعتماد، احترام اور حفاظت پر مبنی ہوتی ہے۔ ہر امتحان، ہر مشکل انسان کے لیے سبق ہے۔ زندگی میں صحیح فیصلے ہمیشہ آسان نہیں ہوتے مگر وہ بہترین ہوتے ہیں۔ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ اصل خوشی دنیاوی چیزوں میں نہیں بلکہ ایمان اور کردار میں ہے۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ انسان کے لیے بہترین ہوتے ہیں۔